قیمت حسین سے دیکھ رہی ہے تو دیکھ، اس نے بیٹے کا جگر دیا ہے، اس نے جوان بھائی کے بازو دیے، اس نے یتیم بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اس نے بھانجوں کی لاشیں صحرا میں چھوڑی۔ اگر کوئی سید بیٹھا ہو تو ہائے واجب سمجھ کے کرے، اس نے بہن کی چادر دی ہے، اس نے بیٹی کے در دیے ہیں۔ آج یہ آہا، آج یہ سسکیاں، آج یہ ماتم کس لیے؟ جنگ کربلا میں ختم ہو جاتی تو شاید ہم بھی اتنا نہ روتے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں؟ ہم سے یہ پوچھا کرو تم مر کیوں نہیں گئے؟ بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے دیے گئے، علی کا بدلہ علی کی بیٹیوں سے۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے گزر گیا چہلم، ایسے لگتا ہے جیسے کل چاند تھا، اور اب غریب کا چہلم بھی گزر گیا۔ اگلے سال وہ روئے گا جو رہے گا۔ کوئی مخصوص مصائب تو نہیں پڑھنا چاہیے، میرے بات کوئی پڑھے گا ہے نا؟ جی ٹھیک، بس درد کے دو قرآن سے 2 آیتیں پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے لوگ کہتے ہیں حسین کا محرم ختم، زینب کا محرم شروع۔ زینب کا محرم ہی حسین کا محرم تھا۔ جو اونٹ پہ بیٹھی تھی وہ اتنی مشکل پہ نہیں تھی، جو نیزے کی نوک پہ تھا وہ بار بار آنکھیں بند کر رہا تھا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی میں نے 70 قدم پہ تیرا قتل دیکھا، تو بہن کا چلنا دیکھ۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھوں گا۔ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی عالم میں یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ پڑھے کہ شام کے بازار میں کیا ہوا تھا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ایک آدھ روایت ہم پڑھ دیں تو لوگ ہمیں گاڑی تک چھوڑنے جاتے ہوئے منتیں کرتے ہیں، خدا کا واسطہ ایسا مصائب نہ پڑھا کرو۔ مجھے بادشاہ حسین کی قسم ہے، اگر بازار شام پڑھ دیا جائے تو مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ اگر بتا دیا جائے کہ علی کی بیٹی کیسے گزری تھی، میں اگلا جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہاں سے ہائے کی آواز آئے گی۔ میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں کہ بازار شام کتنا مشکل تھا، جوان ماتمیوں کے لیے اشارہ کرنے لگا ہوں۔ جس سجاد نے اکبر کی پرچی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا۔ ورنہ جس نے بھائی کا گرنا برداشت کر لیا تھا چپ کر کے گزر جاتا شام کے بازار سے۔ کوئی سید بیٹھا تو پھر مجھے جملہ معاف کر دینا، مدینے آ کے بندے نے مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ سجاد کی آنکھوں میں لہو کی بارش شروع ہوئی، روکے گا میرا جگر اس وقت پھٹ گیا تھا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے، پیچھے والے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے بدماش رستہ نہیں دے رہے تھے۔ مولا سجاد کہہ دے یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ سجاد بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی، ہم بھی بہنیں بیٹیاں لے کے خریداری کے لیے رشتہ داروں کے گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں، جس کے ساتھ پردہ دار ہو پردے دار پیچھے چلتی ہے، گھر کا مرد بھائی باپ بیٹا آگے چلتا ہے، آگے رش ہو ساتھ ہو تمہارے پردہ دار، تو جو ساتھ مرد آیا وہ اونچی آواز نہیں دیتا، وہ آگے والوں کو ہاتھ لگاتا ہے رستہ بنانے کے لیے، جو آگے کھڑا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا، جب دیکھتا اس کے ساتھ پردہ دار ہے
وہ فوراً نظریں جھکا کے راستہ دے دیتا ہے۔ ہمیشہ پردے دار کے لیے راستہ بنانے کے لیے آگے چلنا پڑتا ہے، ہاتھ کے ساتھ راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اللہ جانے تم میں سے کوئی روئے گا یا چیخ مارے گا، جس نے زینب کا راستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے، وہ ہر موڑ پہ رو رو کے کہہ رہا تھا راستہ چھوڑو، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں، راستہ چھوڑو، میرے ساتھ غازی کی مرشد زادیاں آ رہی۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ دیا کسی نے رستہ؟ میں غیر سید ہوں، میں بازار شام نہیں پڑھ سکتا، صرف زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں ایک روایت پڑھ کے سلام کرنے لگا، لیکن اس روایت کو سننے سے پہلے ہر سید بھی معاف کرے، ہر زنجیر زن ماتمی بھی معاف کرے۔ کیسے گزری علی کی بیٹی؟ بازار شام کا ایک ہی منظر پڑھنے لگا ہوں۔ کتابیں کہتی جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا، اس بے غیرت نے 3000 ناچنے والا مرد بلایا ہوا تھا، جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، جو علی کی بیٹی کے اونٹ کے سامنے ناچ رہے تھے۔ جس بندے نے ماتم نے کیا وہ ماتم کی تیاری کرے۔ مجھ سے پوچھو اس نے ناچنے والے مرد کیوں بلائے ہوئے تھے؟ اس نے پہلے ناچنے والی عورتوں کو بلایا تھا۔ جب وہ بازار شام میں آئیں، انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا، انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ ہم تیرے کہنے پہ آ گئی تھی، لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ شام کی آوارہ عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی، عباس آنکھیں کھول۔